ہے کہ ہم نے اسلامیات کے کورس کے اندر وی ہیو بین اسٹڈنگ. سب سے پہلے ہم نے سیکشن 1 کیا پیپر 1 کا، جس میں کچھ قرآنک پیسجز تھے. وی ڈسکس دوز پیسجز ایٹ لینتھ. ہم نے کوشش کی ہمیں ان کی اردو کی ٹرانسلیشن بھی سمجھ آئے، انگلش کی بھی سمجھ آئے. ہم نے کوشش کی ہمیں اس میں سے کچھ الفاظ بھی سمجھ آنے شروع ہو جائیں کہ کیا ان الفاظ کا مطلب ہے. جو قرآن آ گیا تو بیٹے، قرآن پر ایمان لانے سے پہلے لازمی ہے وہاں پر موجود لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں. اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے انسان کو یہ لگتا ہے کہ جناب چور کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر چوری پر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے، یہ فلاں شخص جو ہے اس نے جو چوری کی ہے اس پر ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات مانی جائے گی. صحابہ اس کو مانیں گے، کیونکہ اصل میں قرآن پر ایمان وہ لا اس لیے رہے ہیں کیونکہ ان کا رسول پر ایمان. تو زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو صحیح حجت دین کی کہ دین پر عمل کس بات پر کیسے کرنا ہے، یہ طے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، ہمارا کیا قصور کہ ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے. تو اس قصور کو ریمیڈی کرنے کے لیے، اس پرابلم کو ریمیڈی کرنے کے لیے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کتاب اور اپنی سنت صحابہ کے ذریعے سے چھوڑ کر گئے، جو پرسن ٹو پرسن آگے کنورٹ ہوتا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں اس کی قرآن کی حفاظت کروں گا. اس کا مطلب ہے ہمیں آگے کچھ اور پڑھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنا. تو ہم نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سٹارٹ کیا. یہاں سب سے امپورٹنٹ سبق پہلے فیز میں، فرام برتھ ٹل 40 ایئرز آف ایج، جب فرسٹ ریولیشن آتی ہے، سب سے امپورٹنٹ سبق کیا ہے؟ ہم لوگ جھوٹ اس لیے نہیں بولتے، ہم لوگ چوری اس لیے نہیں کرتے، ہم لوگ ڈاکہ اس لیے نہیں ڈالتے. بیٹا ادھر سے پیچھے سے بھی تو چلا جا سکتا. ہم لوگ اس لیے نہیں خرابی کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے اس سے گناہ ہوتا. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ ہمارے میں خیانت کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتے ہی نبی جس کو چنتے ہیں اس کو خیر الناس بناتے ہیں. ان حضرت کی پرسنالٹی میں ہی خرابی نہیں ہے، یعنی اس طرح کی پرسنالٹی ہے کہ نبی بنائے جائیں یا نہ بنائے جائیں جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے میں خیانت نہیں کرتے، زنا کی طرف نہیں جاتے، شراب کی طرف نہیں جاتے. ایسا میں بننا. پھر فیز 2، فرسٹ ریولیشن سے پریچنگ، ارلی پریچنگ کے پہلے 3 سال، پھر اوپن پریچنگ کے سال، پھر پرسیکیوشن، ڈفرنٹ علاقوں میں گئے، ظلم و ستم ہوا لیکن کام جاری رکھا. ڈسپائٹ مینی فیلئرز کیپٹ آن ورکنگ، کیونکہ ون اسی کو، جو ونرز ہوتے ہیں وہ یہی تو ہوتے ہیں کہ وہ ہارنے کے بعد بھی ہار نہیں مان رہے ہوتے. جو ہار مانتا جاتا ہے وہ لوزر بنتا جاتا ہے. لیکن نبیوں کا کام ہی وما علینا الا البلاغ ہے کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کو ماریں یا آپ سے پیار سے بات کریں، آپ کی رسپیکٹ کریں یا نہ کریں، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا. تو ہم نے دیکھا مکہ میں بہت پرسیکیوشن ہو رہی ہے، جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہاں تک کہ پھر ہجرت مدینہ ہوتی ہے. پھر ایک فیز آتا ہے ہجرت مدینہ کا، جہاں مدینہ کی سے میں پہنچنے سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سرمن تک کی ہم باتیں ڈسکس کرتے ہیں، جس میں ہم ان کی وارز، بیٹلز، ان کی مینجمنٹ، ان کا جسٹس، اس سب کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کسی بھی دین، کسی کوئی دوائی ہے بیٹے، وہ میں نے آپ کو دی ہے پیٹ درد کے لیے، دوائی اچھی تھی یا بری تھی اس کا فیصلہ کیا یہ کرے گا کہ دوائی کا نام کیا تھا؟ کیا کمپنی، جس کمپنی کی بنائی گئی دوائی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ دوائی اچھی تھی کہ بری تھی؟ یا آپ پر اس دوائی کا جو امپیکٹ ہوا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ دوائی کیسی تھی؟ کیا چیز فیکٹ بتائیں جی؟ امپیکٹ بتائے گا. کیا بتائے گا؟ تو ہم نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں نبی اور قرآن بھیجے، اس کا اگر امپیکٹ چیک کرنا ہے کہ یہ کتنے اچھے ہیں تو کیسے چیک ہوگا؟ وی ول ہیو اے لک ایٹ واٹ ہیپنڈ آفٹر دے پاسڈ اوے. اور جنہوں نے ان کے دین پر، جس کو دوائی دی ہے، جس نے دوائی کھائی ہے اس پر کیا اثر ہوا، اور جس نے دوائی نہیں کھائی اس پر کیا اثر ہوا. جو دین پر چلے ان کا کیا اثر ہوا، اور جو دین پر نہیں چلے ان پر کیا اثر ہوا.
اور ارلی کنورٹس اور فرسٹ اسلامک کمیونٹی ہمارا ٹاپک بن گیا۔ اس میں ہم نے کیا پڑھ لیا؟ سب سے پہلے ہم نے کہا ہم دیکھیں گے کہ ان کی بیویوں کے ساتھ، بیویاں کون تھیں، کیا ان کے ساتھ معاملات رہے۔ پھر بیویوں کے بعد ہم نے ارلی کنورٹس جو صحابہ تھے، قریب قریب کے صحابہ، ان کو ڈسکس کر لیا۔ اب اس کے علاوہ صحابہ میں سے میرے سے یہ نوٹس میں نے جو پرنٹ کیے ہیں ہیسٹ میں، یہ سوال پہلے ہونا چاہیے، دوسرا سوال بعد میں ہونا چاہیے، تو میں جو پہلے ہونا چاہیے اسی کو پہلے پڑھنے والا ہوں۔ آپ پرنٹ آؤٹ کو مت دیکھیے گا پلیز، تیسرے پیج پہ چلے جائیے گا۔ ہم پہلے ڈسکس کریں گے اسکرائبس کو۔ یہ لاسٹ ایئر کے پیپر میں بھی کوشچن آیا تھا۔ ہاں، آ جاؤ۔ یہ کوشچن لاسٹ ایئر کے پیپر میں آیا ہوا ہے، مئی جون یا اکتوبر نومبر، آئی کانٹ ایگزیکٹلی ریمبر، لیکن یہ لاسٹ ایئر کے پیپر میں سوال آیا ہوا ہے۔ دا رول آف اسکرائبز ان پریزرویشن آف قرآن۔ ہم تک یہ قرآن جو پہنچا ہے اس میں کچھ صحابہ کا بھی رول ہے، اور ان صحابہ کا نام ہے اسکرائبس۔ ان صحابہ کے گروپ کو کہتے ہیں اسکرائبس۔ اسکرائبس کون ہوتے ہیں بیٹے؟ اسکرائبس وہ ہوتے ہیں جو جن کو اگر میں اردو میں کہوں تو لکھنے والے، بلکہ یوں کہنا چاہیے سن کر لکھنے والے۔ اسکرائبز وہ ہیں کہ جن کو ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے کوئی بات، یعنی اللہ تعالیٰ نے، بیٹا آپ کے پاس یہ نہیں، آپ کو نہیں دی یہ دوسری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو لکھنا جانتے تھے انہیں مقرر کر رکھا تھا کہ وہ قرآن کو لکھیں، جیسے ہی کوئی ریویلیشن آتی تھی وہ لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ ڈیوٹیز تھیں۔ وہ کیا ڈیوٹیز تھیں؟ ہم تھوڑا سا اس کوشچن میں ان کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے بیٹے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں لیٹ می ریمائنڈ یو، اگلے 3-4 دن جو چھٹیاں ہیں ان چھٹیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پرانی ویڈیوز، سارے لیکچرز کی ریوائز ریکال کرنی ہے، جہاں جہاں سننے کی ضرورت ہے آپ کو اتاروں، آپ نے اپنی چیزوں کو ریوائز کرنا ہے۔ 2 دن کم سے کم آپ نے کوشش کرنی ہے پوری کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں لائف کو، پڑھ نہ رہے ہوں، لیکن باقی 4 دن آپ نے لازماً روزانہ 2-3 گھنٹے پڑھنا ہے ایٹ لیسٹ۔ کیا ہوا بیٹے؟ بیٹا فرائیڈے تک آف ہے، سیٹرڈے سنڈے ساتھ، صحیح ہے جی؟ سر ادھر توجہ کام پہ، سر آپ کام کوئی نہیں کر رہے سر۔ اچھا، 2 دن کم سے کم آپ ایسے رکھیے گا ان دنوں میں جس میں آپ صرف انجوائے کر رہے ہوں، کوئی پڑھائی کی بات نہ ہو رہی ہو۔ باقی 4 دنوں میں پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کل آئی نہیں، میں نے ان کو بڑا لانگ لیکچر دیا اس بات پہ کہ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو تب کام کرتے ہیں جب کوئی نہیں کام کر رہا ہوتا، یعنی تب تو کرتی ہیں جب سارے کام کرتے ہیں، لیکن جب کوئی نہیں کر رہا ہوتا تب بھی وہ کام کرتے ہیں، پھر کامیاب ہوتے ہیں، ایسے نہیں کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ذہن میں بات آ گئی ہے بیٹے، میں آپ کو ویری فرینکلی بتا رہا ہوں پیارے بیٹے، 2 ہی طرح کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ کم سے کم کیا کیا جائے کہ گزارا ہو جائے، اور ایک وہ میں اور کیا کر سکتا ہوں مزید، میں اور مزید کیا کر سکتا ہوں والا ایٹیٹیوڈ انسان کو بڑا آدمی بناتا ہے۔ کم سے کم کیا کروں گا گزارا ہو جائے والا انسان کو بڑا آدمی نہیں بناتا۔ یا تو آپ یہ کہہ دیجئے، بلکہ آپ نے کہہ ہی دینا ہے سر ہم بڑا آدمی بننا ہی نہیں چاہتے، ہم بڑی عورت بننا چاہتے ہیں۔ اب وہ میں نا، مجھے ابھی میں راستے میں آ رہا، ہائے، کتنے دکھ کی بات ہے، ایسے بھی میں وہ بھی وقت میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم چل رہے ہوتے تھے سڑک پہ، راستے سے گزر رہے ہوتے تھے، تو ایسا نظر آتا تھا کہ سڑک کے کنارے کوئی بیٹھا ہے، کہیں کسی باغ میں کوئی بیٹھا ہے، یعنی یہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ آپ سے میری ایج کا ڈفرنس ضرور ہے کافی زیادہ، لیکن جنریشنلی بہت بڑا ڈفرنس نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے جو موبائل ایکسپلوژنز ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے، جو آپ لوگ جس کو فیس کر رہے ہیں، تو چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں انسان، کہیں نہ کہیں کوئی لوگ ہوتے تھے، وہ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ کوئی کتاب کھلی ہوتی تھی، کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے، کوئی پیمفلٹ آدمی ہوتا تھا، وہ پیمفلٹ پڑھ رہے ہوتے تھے، اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو 4 لوگ کہیں کھڑے ہوتے تھے تو آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کسی سوشل، پولیٹیکل، ریلیجس ٹاپک پہ۔ ابھی میں چلتا آ رہا ہوں رستے میں تو کیا دیکھتا ہوں، اور یہ روزانہ دیکھتا ہوں، کہ لڑکے اسی طرح سے جیسے ہمارے زمانے میں لڑکے آپس میں کھڑے ہوتے تھے، لڑکیاں ہوتی تھیں، ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں بازاروں میں، ویسے ہی پارکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گرین بیلٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک اپنا فون دوسرے کو دے کے کہتا ہے ٹک ٹاک بنائی ذرا، میں اینو جاننا تھا، اینج کر کے دیکھوں گا، میں اینج کروں گا تو ٹک ٹاک بنائی، وہ ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یار کیا زمانہ آ گیا یار، اگر آپ لوگ ٹک ٹاک ہی بنائیں گے تو ٹک ٹاکر ہی بنیں گے نا بڑے ہو گئے یار۔ پلیز یار پڑھائی پہ توجہ کریں، پلیز اپنی زندگی پہ توجہ کریں، مل جائیں گے یار، لیٹ آنے کا کوئی تو نقصان ہونا چاہیے نا۔
The scribes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam played a critical role in preserving the Quran during his lifetime. साहबा उस वक्त ऐसा भी कर लिया करते थे कि हदीसें भी लिख लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था, ना ना हदीस नहीं लिखनी, सिर्फ कुरान। और बाद रवायत बताइए बाद में इसकी इजाजत दे भी दी थी, ठीक है। सिंस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अनलेटर्ड, अनलेटर्ड उम्मी लफ्ज लिखा हुआ है बेटे। लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट दिस। उम्मी लफ्ज इस तरह से लिखा जाता है अरबिक में, जिसको हम उर्दू में अम्मी कहते हैं, ये अरबिक से आया हुआ लफ्ज। उम्मुन कहते हैं माँ को, उम्मी मेरी माँ भी होती है, और उम्मी वैसे भी बोला जाता है कैसे, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी बोला जाता है, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी बोला जाता है, ईरान से ईरानी बोला जाता है, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी बोला जाता है, अमेरिका से अमरीकी बोला जाता है, ऐसे से उम्मी भी बोला जाता है अरबी में। ये भी इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अरब में ये तो ये लिया जाता था कि इस शख्स को जो कुछ भी सीखा सिखाया है माँ के पेट से ही जो सीखा सिखाया वही आता है, उसके अलावा नहीं आता। तो हमारे मुआशरे में क्या मशहूर हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए थोड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर लूं। हम लोग एहतरामन नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन क्लास है ना आप लोगों को समझाने के लिए। अनपढ़ का लफ्ज इस्तेमाल, इसका तर्जमा करते हैं हमारे यहाँ आमतौर पे। और हमारे यहाँ इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई की दलील के तौर पे पेश किया जाता है कि दिस प्रूव्स कि ऐसा नहीं है उन्होंने को फलसफे की किताबें पढ़ी थी जहां से ये सब कुछ आया। ऐसा नहीं है कि दर्जा बदर्जा, जैसे आप देखें ना, कल आपको क्या आता था और आज क्या आता है। यहाँ कल गुज़िश्ता कल से मुराद है कि आप आज से 3-4 साल पहले कितनी तालीम रखते थे, आज कितनी तालीम रखते हैं। आपने ग्रेजुअली सीखी है ना चीजें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की, और जो कुछ भी पता है सीधा डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से पता है। तो एक इसका ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। प्लीज इधर 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 तवज्जो सिर्फ चाहिए, सीखने की आप आगे हैं ना, आप सीखना है सिर्फ। क्या नाम है आपका? सलार। क्या मसला बेटे? कोई है मसला? कोई है? क्या तकलीफ है? कोई है मेरे ख्याल में। ये जो आपको अरब का नक्शा नजर आ रहा है, अरब इससे थोड़ा सा और आगे तक फैला हुआ। आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्सा ईरान तक का भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, लेकिन खैर ईरान फारिस है, अजम ही है कंसिडर किया जाता है। ये इराक का सारा इलाका, इजिप्ट का, सूडान का, ये अफ्रीका के इलाके, ये अरब पेनिनसुला कहलाता है कि 3 जगहों से पानी से घिरा हुआ है, चौथी जगह पे ये लैंड लॉक्ड है। इसमें से आज मॉडर्न दौर में ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है जो सऊदी अरब का हिस्सा है, ये सब रेगिस्तान है। रेगिस्तान में कोई आबादी होती है? यहाँ कहीं कहीं कुएं। यहाँ कोई भी यहाँ पर शहर आबाद नहीं था। सबसे पहला तारीखी रिवायात के मुताबिक यहाँ पर जो बस्ती आबाद हुई है वो कौन सी बस्ती है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक जगह पर अपने बीवी और बेटे को छोड़ा, और वहां से कोई गुजरता भी नहीं है। इतनी ये बिल्कुल वीरान जगह है कि यहाँ से कोई गुजरता भी नहीं है। तो यहाँ से चूंकि कोई गुजरता नहीं है, तो ये लोग जब यहाँ रहते हैं, फिर यहाँ पर आबे जमजम का कुआं फूट पड़ता है, चश्मा जारी हो जाता है, तो फिर यहाँ पर एक बस्ती आहिस्ता आहिस्ता लोगों की डेवलप होती है, और ये इस इलाके की पहली बस्ती कंसिडर होती है। इसलिए इस बस्ती का नाम पड़ जाता है उम्मुल कुरा, बस्तियों की माँ। उम्मुल कुरा यानी बस्तियों की माँ। यहूदो नसारा के पास जो टेक्स्ट, जो स्क्रिप्ट्स पड़े हुए थे कुरानी से, उनके जमाने का जो अपना सहीफे थे आसमानी किताबों के, उनमें लिखा हुआ था कि आखिर में एक नबी आएगा जो उम्मी होगा, एंड बाय दैट दे मेंट वो पाकिस्तान से जैसे पाकिस्तानी होता है, ईरान से जैसे ईरानी होता है, इराक से जैसे इराकी होता है, उम्मुल कुरा से ऐसे ही उम्मी होता है। वो इस बस्ती को बिलोंग करता होगा। आपको मेरी बात समझ आई?
اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو امی لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے مسلم سکولرز میں ایک بہت بڑی تعداد ان سکولرز کی ہے جو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ امی ہے یہ اصل میں اس کے لیے بولا جاتا ہے. یہاں تو کوئی کنفیوژن؟ چل حرم، اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ اوکے. دا موسٹ پرومیننٹ امانگ، اچھا سوری، He relied on his scribes to record divine revelations. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے، واقعی لکھتے لکھنا اور پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں کوئی صلاحیت کی شو نہیں ہوا، کہیں ڈسپلے نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے باقاعدہ لکھنا اور پڑھنا سیکھا ہو. اور انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ کسی بھی زمینی، ان کا کوئی زمین میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جس سے یہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کو ڈیوائن نالج ہی ملتی ہے اور ڈیوائن نالج ہی انہوں نے پریزنٹ کرنی ہوتی ہے. یہ اس بات کی شرط ہوتی ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے اس میں، I can't recall the reference right now، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم نے پہلے، اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو کیا تم نے پہلے کبھی مجھے ایسی بات کرتے دیکھا ہے؟ اچھا، کس کو؟ عبداللہ کون ابھی؟ عبداللہ ملک بلا رہے ہیں؟ فیز 8 سے کوئی لنچ ہے آپ کے لیے ہے؟ جب بھائی جائے بات سن لے یار، میری کلاس کنٹینیو ہونے دے بھائی. ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، شاباش. ادھر نو گو ایریا ہے یہ، اچھا یہاں بورڈ لگوا دیتا ہوں نو گو ایریا کا، ٹھیک ہے. ہم کیا بات کریں جی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں باتیں مجھے آپ کو بتانی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈیوائن ریویلیشنز آتی تھیں، ڈیوائن ریویلیشن سے مطلب کیا ہے؟ خدا کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی لے کے آتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام. The most prominent among them was، اور یہ ساری وحیاں وہ نازل ہونے والی وحیوں کو لکھا جاتا تھا. ان میں سب سے پرومیننٹ جو تھے ان سکرائبز میں وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہم آگے جا کے جب قرآن کی کمپائلیشن کی بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلا جو قرآن کی مکمل بک فارم میں ایک کمپائلیشن ریٹن فارم میں ہمیں ملتی ہے، جو لکھی گئی ہے، سب سے پہلے جس نے لکھی ہے، یعنی جس کو یہ ڈیوٹی بتائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ یار یہ پورا قرآن ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے اور ایک سیکوینس میں اکٹھا کرنا ہے، وہ حضرت زید بن ثابت تھے جن کی ڈیوٹی لگی تھی. along with other companions like ابئی بن کعب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، معاویہ بن ابی سفیان کو آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ انہیں فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں، ظاہری بات ہے ان کا یہ کہنا بنتا بھی تھا، پہلے پورے مکہ کے وہ سردار تھے، بہت بڑے، سب سے بڑے سردار تھے، اور اب وہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، تو لوگ تو یہی کہتے ہیں تو ساری عمر ساڑھ نہ لڑ بنے ہیں، ہوں جان بچانا آج سے مسلمان ہو گیا. لوگ ان کو تانے مارتے ہوں گے یا اس طرح عزت نہیں کرتے ہوں گے جس طرح کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آ کے انہیں کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سفیان نے آئی کہا تھا کہ سرکار پلیز میرے بیٹے کو اپنے پاس سیکٹری کے طور پہ رہ لیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں واقعی مسلمان ہو گیا ہوں، میں واقعی اسلام دل سے قبول کر لیا ہے، میرا خاندان واقعی اسلام میں داخل ہو چکا ہے. کنٹریبیوٹر اور حضرت آف کورس حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. The contributions ensured that the Quran was accurately recorded and preserved. اب یہ جو رائٹنگ ہوتی تھی اس کو بک فارم میں سٹیپل نہیں کیا جاتا تھا، اس کو بک فارم میں بنا، اس کی بس کاپیاں بنتی رہتی تھیں اور وہ سکیٹرڈ تھیں مختلف، یعنی ایک کاپی میرے پاس آئی، میں گیا، میرے ارد گرد کے جو دوست ہیں، میرے جو صحابہ، جو میرے ساتھی ہیں، میں نے جا کے ان کے ساتھ شیئر کر لی، کسی نے اس میں سے دیکھ کے لکھ لیا، کسی نے نہیں لکھا، میرے اپنے پاس رکھ لی بعد میں گھر میں. دوسری کوئی کسی اور نے، حضرت علی نے کوئی آئٹم لکھی ہے، کوئی پارٹ آف دی کوئی آیت لکھی ہے، کوئی حساب کتاب کچھ لکھا ہے، تو انہوں نے جا کے ادھر شیئر کر لیا اپنے گروہ میں اور انہوں نے اس کو پاکٹ میں ڈال لیا یا گھر میں رکھ لیا. تو دس واز ناٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام کہا ہی نہیں کہ آپ اس کو پورے کو سارے کو اکٹھا ایک پیج بائی پیج ایک سیکوینس میں لا کے کمپائل کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہوا. The scribes wrote the revelations on available materials. اور دیکھو نا وہی کیسے نازل ہوتی تھی ہمارا آگے جا کے، ابھی اس کے بعد ہمارا ایک کوشچن تھا، ہم نے کہا تھا describe the different ways in which Quran was revealed، یاد ہے؟ تو کیا ہم نے اس میں لکھا تھا وہی کسی وقت بھی نازل ہو جاتی تھی، ایسے ہی چلتے پھرتے اچانک وہی نازل ہو گئی. اب دیکھیں نا، میں اور آپ جا رہے ہیں گھوڑوں پہ، ہم سوار ہیں، ہم جا رہے ہیں اور اچانک گھوڑا رک جاتا ہے، گھوڑے کی ٹانگیں بلکہ ریت میں جانی شروع ہو جاتی ہیں اور وہی نازل ہو رہی ہے. تو جو ساتھ بندہ ہے وہ کیا پہلے سے پین پیپر لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں نا بیٹھا ہوا. تو وہ کیا ہوتا تھا، قلم تو اس وقت ایسے نہیں تھے ہوتے کہ انک فیلڈ پین ہو،
قلم کیسے ہوتے تھے کہ روشنائی اس کو کہتے ہیں، انک کے اندر ڈپ کر کے لکھنے والے ہوتے تھے، مور کا پر یا کسی کا پر ڈپ کر کے لکھنے والے ہوتے تھے. تو لکھنا کس پہ ہے؟ کوئی کپڑا مل گیا لکھ لیا، چمڑا مل گیا، چمڑا کھال سب کے پاس ہوتی تھی آلموسٹ، کیونکہ آپ کو پتا ہے لائف سٹاک کا بہت کام تھا اس وہاں، جانور سب کے پاس ہوتے تھے آلموسٹ، اس پہ لکھ لیا. کچھ نہیں ملا پتھر پہ لکھ لیا. تو وہ اس طرح سے مختلف میٹیریلز پہ لکھتے جاتے تھے. ہاں. Thus, they wrote revelations available on materials such as palm leaves. درختوں کے پتوں پہ بڑے پام کے لیوز، آپ کو پتا ہے پام ٹریز کے لیوز جالر کی طرح ہوتے ہیں لیکن بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان پہ لکھا جا سکتا ہے. اینیمل اسکن پہ لکھا جا سکتا ہے، ہڈیوں پہ، فلیٹ سٹونز پہ. They were instructed by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in the exact order of verses. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا، اب قرآن ایسے بھی نہیں تھا کہ سیکوینس میں نازل ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، درمیان میں کر لو، تو وہ کیا کرتے تھے، یہ والا میں پڑھ ہی نہیں رہا بھائی، اگلے پیج پہ. تو وہ کیا کرتے تھے، ساتھ ہی بتاتے تھے کہ اس کو کس صورت میں کہاں پر اس کو فکسیٹ کرنا ہے، اس کی پلیسمنٹ کیا ہے. یہ لازمی حصہ تھا. اس کا مطلب ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن جہاں جہاں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن جو ہے اس کی کمپائلیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی ہے، وہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالانکہ یہ نازل اس آرڈر میں نہیں ہوا، لیکن یہ آرڈر اللہ تعالیٰ نے ہی نزول کے وقت فکس کرایا. یہ آرڈر ایسا نہیں ہے کہ رینڈم ہے، کسی ایڈیٹر نے دیکھ کے کہا "ہو یار اس کے بعد یہ صورت آنی چاہیے یار اس کے"، یہ اللہ تعالیٰ نے فکسیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اس آرڈر میں قرآن کو آپ نے لکھنا اور پڑھنا ہے. اچھا جی، تو آگے لکھا ہوا ہے ensuring the Quran remained in the sequence of Allah intended. This method of written preservation was complemented by memorization. Complement یہ دیکھیں ای والا کمپلیمنٹ، یہ جو کمپلیمنٹ ہوتا ہے نا، یہ کہاں سے بنتا ہے، یہ لفظ کمپلیٹ سے بنتا ہے. ایک ہوتا ہے نا آئے والا کمپلیمنٹ ہوتا ہے، آئے والا کمپلیمنٹ ہوتا ہے تعریف کرنا کسی کو، ٹھیک ہے، واہ آج بڑا اچھا سویٹر پہنا ہوا ہے، دیٹس کمپلیمنٹ آئے والا. کمپلیمنٹ ای والا جون سا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے خالی دماغوں کو تعلیم کے ساتھ کمپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے. عمر کیا ہوا، آپ تھوڑے کٹنگ کرائی عمر، اس لیے امبیرسڈ ہیں. دیکھو میں نے بھی کرائی ہے، میری بھی اس نے خراب کی، میں تو آ گیا ہوں پڑھانے. آپ کو کیا ہوا؟ نہیں یار صحیح لگ رہی ہے ماشاءاللہ. کیوں اتنے سیلف کانشیس؟ یار کاش ابو بکر ہوتا، میں آپ کو یہ بات تب بتاتا، لیکن چلیں ابو بکر کے آنے سے پہلے بھی بتا دیتا ہوں، بکر کے آنے کے بعد بھی بتا دیتا ہوں. ہماری آنکھیں کہاں پہ فکس ہیں؟ چہرے پہ، رائٹ. ہماری آنکھیں کہاں فکسڈ ہیں؟ چہرے پہ. تو کیسا کمال ہے ان آنکھوں کا کہ ہم ان آنکھوں سے پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں، اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. جیسے کہ مرر اور واٹر نہیں ہے، ہم اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹلی اپنا چہرہ. لیکن ہمیں خدا بار بار یہی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھو، خدا کا دین بار بار کیا کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا چیلنج ہی یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے آگے آپ کے چہرے کے علاوہ سب کچھ آ رہا ہے، لیکن آپ کا فوکس کہاں پہ ہونا چاہیے؟ اپنے آپ. ہم لوگ کرتے یہی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میرے کپ میں بھی چائے، آپ کے کپ میں بھی چائے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے کپ میں چائے کیسی ہے، آپ میرے کپ پہ دھیان دیں گے. ہم دونوں کٹھے کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے بھی پلیٹ میں کھانا ڈالا ہے، میں نے بھی ڈالا ہے، آپ کا دھیان. ہم لوگوں نے گھر خریدا ہے، آپ نے بھی گھر خریدا ہے، میں نے بھی. آپ کو یہ نہیں پتا اللہ نے آپ کو 0 سے 3 مرلے کا گھر دے دیا، آپ کو یہ ٹینشن ہوگی میرے دوست کو 30 مرلے کا ملا ہوا ہے. آپ کے پاس بھی گاڑی ہے، میرے پاس بھی گاڑی ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے آپ کو کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے، اللہ نے ایک مہران دے دیا اس زمانے میں جب سائیکل افورڈ کرنا مشکل ہو گیا. آپ یہ دیکھیں گے میرے دوست کے پاس مرسڈیز ہے. حالانکہ دیکھنے کو کیا کہا گیا تھا، اللہ کے رسول نے کتنا پیارا مشورہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے معاملے میں اپنے سے پچھلوں کو دیکھا کرو جو آپ سے نیچے ہیں، دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھا کرو. آپ دیکھتے ہیں کھیل کے معاملے میں وہ فلانوں کو زیادہ چھٹیاں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی. آپ کو پڑھائی کے بارے میں دیکھنا ہے کہ میرے سے آگے کون کون ہے ابھی. آپ میری بات سمجھتے ہیں؟ آئی ہوپ آپ عمر یہ بات کو دل پہ لیں گے، اور جتنی ٹینشن آپ اس بات کی لیتے ہیں کہ آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اتنی ٹینشن آپ تعلیم کی لے لیں گے. ٹھیک ہے، لے رہے ہیں ٹینشن تعلیم کی، لگ نہیں رہا. خیر، one of the most notable moments in Quranic preservation was the during the caliphate of Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت زبردست میٹر یہ ہوا کہ ایک بیٹل آف یمامہ ہوئی، جس کے بارے میں ہم آگے اگلے چیپٹر میں جا کے پڑھیں گے، جب حضرت ابوبکر کا پیپر 2 میں چیپٹر پڑھیں گے.
ویر حافظ جو میمورائز کرتے تھے قرآن کو، وہ بہت سارے شہید ہو گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڈوائز کیا تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کمپائل کر لیتے ہیں، ایک بک میں اکٹھا کر لیتے ہیں. اور کیا میں یہ بھی بتا دوں، تو بکر مان نہیں رہے تھے یہ بات. وہ بکر کہتے تھے نہیں کرنا. کیوں بلا؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا میں کیوں کروں. لیکن حضرت عمر نے ان کو کنونس کیا، اور پھر جب وہ مان گئے تو کس کو ڈیوٹی ملی؟ ابھی اوپر ہی آپ کو بتایا تھا سب سے امپورٹنٹ ان سبسکرائب میں سے کون تھے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. ڈیو ٹو his role in as prophet scribe صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے scribe تھے. He was chosen for his monumental task. He collected all written tasks انہوں نے لے لیے، کراس چیک کیا انہیں، حالانکہ خود بھی حافظ تھے لیکن دو گواہیاں لیتے تھے ریسیٹیشنز کی، پھر اس کے بعد اوتھینٹیکیٹ کر کے تو اس کو کمپائل کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد قرآن کے ساتھ کیا ہوا کہ بعد میں خلافت عثمانیہ کے دور میں ڈفرینسز آنے شروع ہو گئے لوگوں کیونکہ ہر کسی کا لہجہ الگ ہے، تو جب لکھتے تھے تو اپنے اپنے لہجے کے مطابق لکھتے تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اسلام نان عرب تک جا چکا تھا تو یونیفارم رہے قرآن، اس لیے انہوں نے کیا کیا، آرڈر کیا کہ ایک اسٹینڈرڈائز کاپی بنائی جائے. اور وہ کاپی پھر انہوں نے باقی سارے مینuscripts جو اس وقت لوگوں کے پاس موجود تھے، ہڈیوں پہ، چمڑوں پہ، پتھروں پہ، ان سب کو ڈسٹروائے کرایا. اور نیو کاپی جو اسٹینڈرڈائز کاپی تھی اس کی کاپیز بنوا کے ہر علاقے میں بھجوائی گئی. Thus, the scribes of Prophet sallallahu alaihi wasallam were essential in safeguarding the Quran, ensuring that Muslims today recite the same Quran with the same words revealed over 1400 years ago. Their work laid the foundation for the oral and written transmission of the Quran, making it the only religious scripture to maintain completely unaltered throughout the history. یہ واحد ہمارے پاس ایک ایسی بک ہے جس میں کوئی چینج نہیں آیا. Now I would like you guys to open up your registers. Scribes کے بارے میں ایک اور کوشچن آپ کو لکھنا ہے. P1 میں سے یہ جو اور میں نے آپ کو ریٹن نوٹ دیے ہیں بیٹے، بھائی ادھر توجہ، یہ جو دو اور کوشچنز دیے ہیں P1 کے میں نے آپ کو، یہ ایک صحابہ کا میجر کریکٹرز اور مہاجرین اینڈ انصار کا، اور یہ 12 اماموں کے جو میں نے آپ کو دو کوشچنز دیے ہیں. ان دو کوشچنز کی ہم لوگ ڈسکشن شاید میں ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دوں، اس میں سے دیکھ لیجیے گا، نہیں تو میں کلاس میں بھی اس کو دوبارہ ڈسکس کروں گا ہی، تاکہ یہ پورا پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. ہم جنوری میں جب کلاس دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہوں تو ہم یہ P1 کا ایک ہی ٹاپک جو رہ گیا اس کو چھیڑ دے ہوں، کیونکہ اسی ٹاپک سے پھر P2 کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے بیٹے، میں چاہتا ہوں جنوری کا پورا مہینہ P2 کو دیا جائے. دس از دی سیکنڈ لاسٹ سیکشن آف، ناٹ ان آرڈر بٹ ان کوانٹٹی. دو ہی سیکشن P1 کے رہ گئے ہیں. وعلیکم السلام. دس از دی سیکنڈ لاسٹ سیکشن فار اس، جس بھی آرڈر سے ہم کر رہے ہیں. ڈسکرائب دی مین ڈیوٹیز آف دی scribes of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بیٹے، سوری مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہیں. جی میں کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ویزیبل ہے؟ ٹھیک ہے، ویزیبل ہے آپ لوگوں کو؟ توجہ جی. The Holy Quran was not revealed as a written manuscript. Manuscript کہتے ہیں اوریجنل اسکرپٹ کو. اس سے پہلے جو کتب نازل ہوئی ہیں بیٹے ان کے بارے میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ وہ ریٹن ٹیکسٹ دیا گیا ہے، انبیاء کو ایک ریٹن فارم میں دی گئی ہیں. ہولی قرآن ریٹن فارم میں نہیں دیا گیا.
The Holy Quran was not revealed as a written manuscript. In fact, एक लम्हा सिर्फ मुझे दीजिएगा, आप लोग यहीं से मैं आगे लिख रहा हूँ. हेलो बस जी, लेट्स रिज्यूम. The Holy Quran was not revealed as a written manuscript. In fact, it was revealed in a verbal form to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. उमर, बेटे पीछे एक दरवाजा ओपन है, उसको बंद कर दो. और बेटे काम पे अगर ध्यान नहीं दे सकते, पढ़ नहीं सकते, तो आने का फायदा कोई नहीं, घर चले जाओ. सर वो मैं यही कह रहा हूँ, या पढ़ लो या घर चले जाओ. काम कर लें अब. यस, बस करो फिर. वर्बल फॉर्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया. आसान, आप लिखना नहीं शुरू किया अभी तक आपने. This meant that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam verbally transmitted the Holy Quran to his companions. With the spread of Islam, प्यारे बेटे जल्दी करो. With the spread of Islam, the need to record and transmit Quran in the written form arose. यानी जैसे जैसे इस्लाम फैला, तो जरूरत पड़ गई. किस चीज की जरूरत पड़ गई? कि आप कुरान को रिटर्न फॉर्म में ना सिर्फ रिकॉर्ड करें, बल्कि रिटर्न फॉर्म में आगे पहुंचाया भी जाए. प्यारे बेटे, सही नजर आ रहा है ना आप लोगों को कि नहीं? ओके. सर ये लास्ट वर्ड आपने क्या लिखा है? नहीं 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 नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बात हो रही है. उसी कौन सा वर्ड बेटे? सर ये जो लास्ट वर्ड है, रिटर्न फॉर्म अरोज. ये रिटर्न
अरोज राइज की सेकंड, अराइज की सेकंड फॉर्म। 10, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफिशियली, यानी ऑफिशियली का मतलब अनाउंस कर दिए। वैसे तो कोई भी देखे ना लिखना, अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको पता लिखना पढ़ना जानते थे, जमाना जाहिलियत से इनको लिखना और पढ़ना आता था। इन्होंने तो नहीं कुरान लिखा, इनको लिखना पढ़ना आता था, ये कुरान क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया था दो तीन बंदों को कि यार आप लिखेंगे कुरान। मेरी बात समझ रहे हैं? जिनके ऊपर हमने रिटर्न में सहाबा का नाम पढ़ा है, उन सबको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया था। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, और एक से ज्यादा क्यों डेजिग्नेट किए थे यार? कोई बंदा नहीं भी किसी टाइम अवेलेबल होता, कोई बंदा किसी टाइम अवेलेबल नहीं भी होता। ऑफिशियली डेजिग्नेटेड a few closed companions who had strong memory and good scribing skills। राइटिंग स्किल्स नहीं इधर लिखना, राइटिंग स्किल्स नहीं लिखना यहाँ पे लफ्ज, स्क्राइबिंग स्किल लिखना है। राइटिंग स्किल का मतलब होता है कि आप अपने पास से क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। स्क्राइबिंग स्किल का मतलब होता है जो सुनते हैं वो लिखते हैं। जी बेटे, हैड गुड मेमोरी एंड गुड स्क्राइबिंग स्किल्स। जी, दे इंक्लूड दे इंक्लूड हजरत अली बिन अबी तालिब, हजरत जैद बिन साबित, नहीं नहीं बेटे, जैद बिन साबित और क्या क्या नाम थे जी स्क्राइब्स के? उबई बिन काब, अब्दुल्ला बिन मसूद और अगर आपको सारे नाम ना भी याद रहे तो कम से कम ये तीन नाम आपने याद रख लेने हैं। हजरत जैद बिन साबित, हजरत अली बिन अबी तालिब, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। उबई बिन काब एंड हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान। जी बेटे, अब आप देखें कि पिछला क्वेश्चन था कुरान की सब्सक्रिप्शन के बारे में, अब क्वेश्चन है कि स्क्राइब्स की क्या ड्यूटीज थी। तो एक ड्यूटी तो ये हाईलाइट होगी कुरान वाली, या आपने पिछला क्वेश्चन भी याद किया है तो आप समझे मैंने उसी को समराइज कर दिया इसके अंदर, कुछ एडिशनल बात मैंने इसके अंदर नहीं की हुई। लेकिन अब एडिशनल बात यहां से आगे स्टार्ट हो रही है। दीज स्क्राइब्स वर, जी बेटे, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज स्क्राइब्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, आपको शायद ये आम सा जुमला लग रहा हो, ये मैं इसलिए मैंने ये बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है।
سلیبس کے اعتبار سے نہیں کر رہا یہ بات، پیپر کے اعتبار سے نہیں کر رہا، کتاب پڑھنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں. اس طرح کا جو جملہ ہوتا ہے، جو آل دو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے پچھلے جملے، پہلے بھی یہ بات کی ہے نا کہ ان کو آفیشیلی ڈیزگنیٹ کیا تھا، اس طرح کا جملہ پڑھتے وقت عام طور پہ نا ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں کہ یہ ایک عام سی بات ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. ہم اس کو دماغ میں جگہ نہیں دیتے. یاد رکھنا ہے اگر کسی کتاب کو کسی اچھے ایڈیٹر نے ایڈٹ کیا ہے، کسی اچھے رائٹر نے رائٹ کیا ہے، تو اس کا کوئی بھی جملہ بلا جواز، اس جملے کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہے. اور وہ فنکشن کیا ہے؟ میں نے کیا لکھا ہے؟ یہ آفیشلی ریکگنائز تھے یا آفیشلی ڈیزگنیٹڈ تھے ایز اسکرائبز آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس جملے کو اہم بنا دیتی ہے کون سی بات؟ یہ والی بات. کیسے اہم بنا دیتی ہے؟ They were scribes of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. They were not scribes of the Holy Quran. کیسے؟ جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں اور ساتھ یہ بھی سوچیں جب آپ پڑھ رہے ہیں کہ کیا نہیں لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے کہ scribes of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا نہیں لکھا ہوا ہے؟ scribes of Holy Quran نہیں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جملہ میں بتا رہا ہے کہ یہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھنے کے لیے تھے. وہ جو بھی ڈکٹیٹ کروانا چاہتے تھے کرتے تھے. یہ صرف قرآن ڈکٹیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ صرف قرآن لکھنے کے لیے. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو ان سے لکھواتے تھے، جو جو ان کو لکھوانے کی ضرورت پڑتی تھی، وہ ان سے لکھواتے تھے. مثال کے طور پہ دے ناٹ اونلی اسکرائبڈ دا ہولی قرآن. جی میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. ایک بیٹا کام ہے جو آفیشیل کیپیسٹی میں ہوتا ہے. کس کیپیسٹی میں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو رکھ لیا اپنے پاس اسکرائب. یہ ابھی بھی آفیسز میں اسکرائبز ہوتے ہیں. سیکریٹری اوریجنلی اسکرائب ہی ہوتا تھا. سیکریٹری کا کیا کام ہوتا تھا؟ چلتے چلتے باس نے کہہ دیا یار فلانی چیز نوٹ کر لو، فلانی چیز نوٹ کر لو، فلانے کام کر لو. اب آپ کو رکھ لیا اسکرائب. اب کچھ چیزیں یہ ہیں جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ لکھتے جاؤ، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو لگا کہ میں نے کہا نہیں ہے لکھو، لیکن آپ کو لگا کہ یار امپورٹنٹ بات ہے یہ بھی لکھ لیتا ہوں. تو یس، حدیثیں لکھنے کا رواج بھی پیدا ہو گیا تھا. لیکن میں نے جیسے کہ ارلیئر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تھا کہ حدیثیں مت لکھو، اور پھر بعد میں اجازت بھی دے دی تھی. شروع میں اس لیے منع کر دیا تھا لوگ کنفیوز نہ کر جائیں کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے آپ حدیث پڑھیں گے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بات کرتے تھے ایسے بات کرنے والا بھی آپ کو نہیں ملے گا. حالانکہ عرب بہت شستہ زبان استعمال کرنے والے لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری زبان تھی، لیکن قرآن نہیں، وہ بھی بول سکتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسی زبان قرآن میں ہے نا، وہ ایک میریکلس زبان ہی ہے. جب آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا لکھا، ابھی تو آپ کو پتا نہیں ہے نا. اب ایک آدمی ہے، اس کو آپ پینٹنگ دکھائیں جو کئی ملین ڈالرز کی ہو، تو وہ تو یہی کہے گا کہ یہ کیا کسی نے وومٹ کی لگتی ہے. ایبسٹریکٹ آرٹ اسی طرح کا ہوتا ہے. لیکن جس کو اس کی سمجھ ہے کہ آرٹ کیا ہوتا ہے، اس کو دکھائیں گے تو وہ کہے گا ملینز آف ڈالرز بھی تھوڑے ہیں، اور ہونے چاہیے. تو اسی طرح جب آپ تھوڑی عربی سمجھ جائیں گے، سیکھیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں یار ضروری ہے آپ عربی کو تھوڑا سا شغف پیدا کریں عربی کا اپنے اندر. جب آپ تھوڑی سی عربی سمجھ جاتے ہیں پھر آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ نے کیسا کمال کر دیا. اور عجیب عجیب معجزے نظر آتے ہیں آپ کو. عجیب کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عقل کے لیے وہ عجیب ہوتے ہیں. اور دیکھ لینا 1400 سال گزر گئے، کوئی عربی جاننے والا، کیا آپ کو کیا لگتا ہے عرب میں صرف مسلمان ہوتے ہیں؟ عرب میں کرسچنز اور جوز بھی بہت ہوتے ہیں. وہ اور اسلام پہ 100 باتیں کرتے ہوں گے. قرآن کی زبان پہ اللہ نے چیلنج کیا ہو، اس پہ نہیں وہ کچھ کر پاتے ہوتے تو کچھ نکلتا نا سامنے. کہتے ضرور ہیں بڑا، ہر نئے دن کوئی اجمی آدمی کو انگریز اٹھتا ہے میں اس طرح کا لکھ دیتا ہوں وہ یو نو انگلش ٹرانسلیشن. لیکن وین یو سی اٹ کہ وہ جس دور میں جیسا آیا ہے، مطلب جو کانٹیکسٹ ہے بات کا، جہاں سے بات اٹھ رہی ہے اور جو جو مطالب وہ دے رہی ہے، آپ حیران رہ جاتے ہیں یہ کیا کمال کیا ہے. یہ بندے کا کسی عام آدمی کا بات ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ ہے بھی نہیں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کیا ہے پہلے منع کر دیا، پھر کہا لے چلو لکھ لو خیر ہے. بلکہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے، اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید حضرت عبداللہ بن مسعود ہی تھے. تو ایک دن وہ کچھ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے رک گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر نا جلال میں آئے ہوئے تھے، تو وہ رک گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑی دیر بعد پوچھا تم لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے رک کیوں گئے؟ شام آج بیٹھو. تو وہ کہتے ہیں حضور وہ میں نے سوچا آپ کو کسی دن غصے میں بھی تو ہوتے ہیں نا، تو بندہ غصے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان پر پیرا ویسے ہی آپ کو قرآن میں پتا اللہ نے کہا یہ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے. اپنے پاس سے کوئی اور یقیناً اس سے مراد کیا ہے؟ دین کی کوئی بات اپنے پاس سے نہیں یہ کہہ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں جب بھی کچھ پوچھا جائے گا وہ اپنے پاس سے نہیں کوئی بات کر سکتے. وہ خدا ڈیوائن نالج ڈیوائن ہی ہے بس. وہ صرف اللہ کی طرف سے ہی. جی جی دولے لکھنا تو نہیں شروع کیا؟ کر لیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. These scribes were officially designated as scribes of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. They not only scribed the Holy Quran but also served as scribes for letters to emperors and اور کہاں پہ لکھنے کی ضرورت پیدا ہوئی ہے بلا یاد کریں. آئی وانٹ ٹو گیو یو اپ منٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. کہاں کہاں لکھنے کی ضرورت اور پیدا ہوئی ہے؟ ٹریٹیز شاباش اینڈ ٹریٹی ایگریمنٹس. فار ایگزامپل جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the scribe of the Treaty of Hudaybiyah in the earlier days of Islam. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ scribed کیا لکھا انہوں نے؟ سورہ الکوثر and posted it. اور یہ کہنا ہے آن انسٹاگرام. وہی نا جو دماغ میں چلنا. کہاں پوسٹ کیا تھا؟ ان کعبہ. This concludes that. بلکہ ایک جملہ اور لکھنا لیں دس کنکلوڈس کی بجائے ایک اور جملہ یا لکھتے ہیں اس کے بعد دس کنکلوڈس پہ آتے ہیں. Some companions would also record یار سان کیا مسئلہ ہے narrations from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to share with their friends and family. بلکہ وہ نا دوست دو ایسا بھی ہوتا تھا کچھ صحابہ پتہ کیا کرتے تھے آپس میں نا گروپنگ کر لیتے پیئرنگ کر لیتے تھے. کیا کرتے تھے آپس میں بیسٹ فرینڈز ہوتے تھے اور کیسے عجیب بیسٹ فرینڈز ہوتے تھے آپس میں ملتے ہی نہیں تھے. ایسے بیسٹ فرینڈز ہوتے تھے کہ آپس میں ملتے ہی نہیں تھے سارا دن ایک دفعہ ملتے تھے بس. کیا کرتے تھے یار ابھی میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں تو بیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوگا نا ریکارڈ کر لیں. کہاں دماغ میں. پھر جب تو ڈیوٹی پہ جائے گا میں چلا جاؤں گا بیٹھنے پھر میں ریکارڈنگ کروں گا ساری. کہاں پہ دماغ میں. پھر ہم ملیں گے اور مل کے ایک دوسرے کو بتائیں گے میں نے کیا کیا سنا کیا کیا دیکھا کیا کیا ہوا.
تو نے کیا کیا سنا، کیا کیا دیکھا؟ محبت ہے نا ایک، کیسی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس کو پھیلانے کی کوشش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دوری بھی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے، یعنی فزیکلی، ناٹ مینٹلی، ناٹ اسپرچولی، فزیکلی. دس کنکلوڈز دیٹ دی the scribes of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam this concludes that the scribes of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had duties of writing anything and everything. جی بیٹے. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam told them to write. ایک آخری جملہ بس وہ جیسے ہوتا نا آئسنگ آن دی کیک. These records, پلیز توجہ کام پہ یار. These records became the guiding principles for the future generations and helped preserve Quran in the order intended by Allah. Intended کی بجائے commanded by Allah لکھتے ہیں. آنیہ میں اسپیشلی آپ کے لیے ایک بات بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے بیٹے؟ کوشچن کے اندر نا کیا لکھنا ہے آنسر میں، دس سوللی ڈیپینڈز اپون کوشچن کی اسٹیٹمنٹ. اسپیشل اس کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں آپ لوگوں کے لیے نہیں. آپ کے آنے سے پہلے ہم نے نا یہ کوشچن، یہی والا کوشچن پہلے نوٹس کی صورت میں یہاں پہ پڑھا. اس میں کیا تھا؟ واٹ از دا رول آف اسکرائبز ان دا پریزرویشن آف قرآن. اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس ٹاپک، اس کو جب آپ پڑھیں گے بھی آپ کو پرنٹ آؤٹ میں مل جائے گا. تو یو ول سی یہ صرف اور صرف کس پہ فوکس کر رہا ہے؟ پریزرویشن آف قرآن پر. لیکن جب ہم پیپر میں، پاس پیپر میں یہ کوشچن آیا تھا، ڈسکرائب دا مین ڈیوٹیز آف دی اسکرائبس. اس کا مطلب ہے قرآن کین بی دیئر ون آف دیئر میجر ڈیوٹیز بٹ اٹس ناٹ دا اونلی ڈیوٹی. اب لیول مارکنگ والا بندہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو وہ یہ دیکھتا ہے آپ نے فردر ڈیوٹیز بتائی ہیں کہ نہیں. آپ یہ جو آنسر لکھنی اس میں آپ دیکھ لیں گی کہ ڈیوٹیز ہم نے بتا دی 3-4. سو آؤٹ آف 10 4 to 5 مارکس اس بات کے ہوتے ہیں. جو اوپر والے 5 مارکس ہوتے ہیں پتا کس بات کے ہوتے ہیں؟ کاز اینڈ افیکٹ. یا تو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے کیوں ہوا، یا آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہونے کی وجہ سے اثر کیا آیا، یا پھر آپ نے دونوں بتا دینے ہوتے ہیں. جب آپ کاز اور افیکٹ میں سے ایک بات بتاتے ہیں تو فرام 5 یو جمپ ٹو 8 بٹ یو ہیونٹ اسٹل ریچ 10. لیکن جب آپ کاز اور افیکٹ دونوں بتا دیتے ہیں تب یو ریچ 10 مارکس، اگر آپ نے ٹھیک ٹھیک بتایا. ٹھیک ہے، پرووائڈیڈ کہ سب کچھ. دیٹ از ایز سمپل ایز لیول مارکنگ. سب سبجیکٹس میں یہی لیول مارکنگ ہوتی ہے، چاہے اسلامیات ہو، ہسٹری ہو، بزنس اسٹڈیز ہو، اکنامکس ہو، سب میں یہی ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایگزامینر ایگزامپل کے، یعنی وہ جو چیز کو، جس چیز کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے نا، ایگزامینر چاہتا ہے اس کی آپ نے ایگزامپل بھی دی ہو. ہم نے ادھر حضرت علی کی جیسے ایگزامپل دے دی کہ انہوں نے وہ لکھا تھا ٹریٹی آف. وی کلیئر آن دس؟ کسی کو کوئی کنفیوژن پیارے بچوں؟ کوئی پارٹ جہاں پہ میں چھوڑ دوں گی یا آپ ابھی لکھ رہے ہیں؟ یہاں سے اسلامیات کی کلاس یہیں تک ہے بیٹے. میں ریکارڈنگ صرف کلوز کر رہا ہوں اور اب ہم نماز